یہ ہے افغانستان اور افغان حکومت گیس پائپ لائن کا ایک ایسا میگا پروجیکٹ مکمل کرنے جا رہی ہے جو کہ 2010 سے انڈر کنسٹرکشن ہے، اور اس منصوبے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ افغانستان کو اکانومیکلی ترقی یافتہ کنٹریز کے درمیان کھڑا کر دے گا۔ ناظرین، کوش ٹیپا کینال کے بعد یہ افغانستان کا دوسرا بڑا میگا پروجیکٹ ہے۔ اگر آپ کوش ٹیپا کینال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس میگا پروجیکٹ میں صرف افغانستان ہی نہیں بلکہ ایشیا کے 3 اور بڑے ممالک شامل ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس میگا پائپ لائن پروجیکٹ سے افغانستان کے ساتھ ساتھ کن 3 ممالک کو فائدہ ہونے جا رہا ہے اور طالبان اس میگا پروجیکٹ کو کیسے کمپلیٹ کریں گے۔ تو ناظرین، TAPI نام کا بڑا منصوبہ افغانستان کے بڑے پروجیکٹس میں سے ایک ہے۔ اس پروجیکٹ میں افغانستان کے ساتھ ترکمانستان، پاکستان اور انڈیا شامل ہیں، اس لیے اسے TAPI کہا جاتا ہے۔ جب یہ منصوبہ کامیاب ہوگا تو افغانستان ایک اکانومیکل کوریڈور کی شکل اختیار کر جائے گا۔ ناظرین، اس میگا پروجیکٹ کی بات چیت 1990 میں ہی شروع ہو گئی تھی، جب ازبکستان، ترکمانستان اور ارد گرد کی ریاستوں میں تیل دریافت ہوا تو ایک ایسی پائپ لائن کو بچھانے کا منصوبہ بنایا گیا جو ایران اور رشیا کو اوائڈ کرتی ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رشیا نے اپنی پائپ لائن بچھانے سے صاف انکار کر دیا اور دنیا بھر کی کمپنیز ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ ایران پر سینکشنز تھی۔ پھر اس خاص وقت میں ایک ایسی پائپ لائن منصوبے کے بارے میں سوچا گیا جو رشیا اور ایران کو اوائڈ کرے۔ 1995 میں پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا۔ پہلے اس پائپ لائن کو کمپلیٹ کرنے کا منصوبہ ارجنٹائن کی ایک کمپنی کو دیا گیا جس کی معاونت چند چھوٹی کمپنیوں نے کرنی تھی، لیکن جیسے ہی اس میگا پروجیکٹ کی خبر دنیا میں پھیلی تو پوری دنیا کی آئل کمپنیوں نے اس پروجیکٹ میں حصہ لیا۔ تو اس طرح یہ پروجیکٹ دنیا کی 2 بڑی کمپنیز کے حصے میں آیا، جن میں ایک امریکی کمپنی تھی اور دوسری سعودی۔ لیکن ان کمپنیز نے اس میگا پروجیکٹ پر کام کرنے کی بجائے ترکمانستان کے صدر سے ایک آلٹرنیٹو معاہدہ کیا اور صدر کو ایک نیا منصوبہ پیش کر دیا۔ صدر کو یہ آلٹرنیٹو پروجیکٹ زیادہ بہتر لگا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ 2 بڑی کمپنیز تھی اور اس پروجیکٹ میں بینیفٹس بھی زیادہ تھے، اسی لیے صدر نے اس پروجیکٹ پر کام شروع کروا دیا۔ 1996 اور 1997 میں ان 2 بڑی کمپنیز کے ساتھ دنیا کی مزید چھوٹی آئل کمپنیز بھی شامل ہو گئیں۔ جب اس پروجیکٹ پر کام شروع ہوا تو اس میں بڑی رکاوٹ یہ آئی کہ اس پائپ لائن نے افغانستان کے درمیان سے گزرنا تھا، تو اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ بھی معاہدہ کرنا تھا۔ لیکن جب طالبان کی حکومت نے اس معاہدے میں حصہ لیا تو امریکہ کے سفیر جو پاکستان میں تھے وہ بھی اس منصوبے کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ اس پروجیکٹ کے متعلق امریکہ، افغانستان اور طالبان کے درمیان بات شروع ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب طالبان اور امریکہ کے درمیان حالات کشیدہ تھے، لہٰذا یہ بات چیت بالکل ناکام ہو گئی اور امریکن کمپنی بھی اس پروجیکٹ کو مکمل کیے بغیر ہی بھاگ گئی۔ 2002 میں یہ پروجیکٹ دوبارہ شروع ہوا۔ اس مرتبہ اس پروجیکٹ میں افغانستان، پاکستان اور ترکمانستان شامل تھا۔ ان تینوں حکومتوں کے درمیان دوبارہ ایک MOU سائن ہوا، لیکن اس دفعہ بھی لو بجٹ کی وجہ سے منصوبہ فریز کرنا پڑا۔ 2015 میں ترکمانستان نے اپنے اینڈ پر جو پائپ لائن بچھانی تھی، انہوں نے 4 سال کے قلیل عرصے میں یہ منصوبہ مکمل کر لیا۔ اس گیس پائپ لائن کی ٹوٹل لمبائی 1814 کلومیٹر ہے۔ اس پروجیکٹ پر ٹوٹل لاگت $10 بلین آئے گی۔ یہ پائپ لائن ترکمانستان کے علاقے دولت آباد سے شروع ہو کر افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی انڈیا کے علاقے فزلیکا جائے گی۔ اس پائپ لائن کا 800 کلومیٹر حصہ افغانستان سے گزرے گا اور اس پائپ لائن پر ٹوٹل 12 پریشر پمپ نصب کیے جائیں گے، جن میں سے 5 افغانستان میں انسٹال کیے جائیں گے۔ اس پائپ لائن سے افغانستان کو ہر سال $400 ملین آئیں گے۔ دنیا کے کئی بڑے اور چھوٹے ممالک یہ نہیں چاہتے کہ پروجیکٹ مکمل ہو، کیونکہ اس پروجیکٹ سے TAPI کے ممالک اکانومیکلی سٹیبل ہو جائیں گے۔ دنیا کے امیر ممالک یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں غریب ممالک موجود رہیں جن پر وہ حکمرانی کر سکیں، اسی وجہ سے اس پائپ لائن کو سیکیورٹی کے خطرات لاحق ہیں، خاص طور پر افغانستان کے اندر جب سے طالبان نے اقتدار سنبھالا ہے۔ جی تو ناظرین، اگر افغانستان ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کو نہ صرف اس پروجیکٹ کو جلد سے جلد مکمل کرنا ہوگا بلکہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہوگی۔ آپ کا اس پروجیکٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ میں ضرور رائے دیجیے گا۔